اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت پر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے پیش آنے والے بہت سارے واقعات پیش کیے گئے۔ لہٰذا اب ہم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی چھاؤں میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، آمین۔ پروفیسر مسعود الحسن کی تصنیف ہسٹری آف اسلام میں بائزنٹائنس، جسے ہم اردو میں بازنطینیوں کے نام سے جانتے ہیں، کی سازشوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ عیسائیوں کا ایک گروہ تھا جو سازشیں کر کے اور لوگوں کو لالچ دے کر اپنے مذہب میں شامل کرتا تھا۔ ان کا تذکرہ اس طرح ہے کہ مکہ مکرمہ کے قریش میں کچھ ایسے افراد بھی تھے جو بتوں کی پوجا سے خوش نہیں تھے اور حقیقت کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے ان میں سے کچھ نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ ایسے ہی افراد میں ایک عثمان بن حوارب نام کا شخص تھا۔ اس نے قسطنطنیہ کا دورہ کیا اور بازنطینیوں کے سازشوں کا فریق بن گیا۔ پھر مکہ واپس آیا اور لوگوں کو بازنطینیوں کے ساتھ بیعت کرنے کا اعلان کر دیا۔ کچھ لوگ عیسائی بن گئے۔ عثمان اپنے ساتھ قسطنطنیہ سے سونے کا ذخیرہ لے کر آیا تھا۔ اس نے اسے قریش میں بانٹ دیا اور پھر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ عثمان بن حوارب کا تعلق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے تھا۔ اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجویز کو ٹھکرا دیا اور مکہ کے لوگوں کو بازنطینیوں کی گود میں جانے کے اقدام کو ناکام بنا دیا۔ آپ نے اہل مکہ کو سمجھایا کہ وہ لوگ بازنطینیوں کی پیشکش کو مسترد کر دیں، کیونکہ عربی کسی دوسرے قوم کے لوگوں کے لیے معاون کردار نہیں ادا کر سکتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازنطینیوں کی سازشوں کو پامال کر دیا۔ 7ویں صدی کی ابتدائی سالوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روحانی نشو و نما کے مختلف مراحل سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے معاشرے میں عمدہ کردار، حسن سلوک، بلند نظریات اور انسان کی عظمت کے لیے بننے والی دیگر تمام خصوصیات کے لیے جانے جاتے تھے۔ آپ فضیلت کا مجسم اور تقویٰ کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب آنے والی چیزوں اور حالات کی صحیح پیش گوئی کرتے تھے۔ جب آپ صحرا میں جاتے تو آپ کے آس پاس کی تمام بے جان چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام سے پکارتیں۔ آپ اپنے ارد گرد کی فطرت کی روح سے میل جول محسوس کرتے۔ جب رات کو آپ نے آسمان کا جائزہ لیا تو آپ کو محسوس ہوا کہ ستاروں سے لپٹے ہوئے آسمان کے پاس آپ کے لیے ایک پیغام ہے، اور پھر انہی مشاہدات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی اختیار کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کے قریب تھی اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے مشاہدات نے قوم سے آپ کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا، تو آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ ہرا کے ایک غار میں جات رہتے۔
یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کی لمبائی 4 گز اور چوڑائی 1.25 گز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ جاتیں اور قریب ہی کسی جگہ پر موجود رہتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اسی غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ کائنات کا مشاہدہ اور قدرت نادرہ پر غور فرماتے۔ آپ کو اپنی قوم کے شرکیہ عقائد اور واہیات کاموں پر اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اصل میں جس روح کے لیے یہ مقدر کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے الگ ہو کر کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ اور خلوت نشین رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہو گئے۔ یہ آثار خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کو روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد حرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، لہذا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مشرف کیا اور حضرت جبریل قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ کے پاس تشریف لائے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ اس کے لیے آپ توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آتے اور پھر اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے کر جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آیا اور آپ غار حرا میں تھے، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا آدمی لہو کی پھٹکی سے، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے، سکھایا آدمی کو جو نہ جانتا تھا۔ یہ انوار لاہوت کا ایک ایسا شعلہ تھا جس سے کفر و ضلالت کی تاریکیاں چھٹتی چلی گئیں، یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی
انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔